للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائین والدیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صلوات باوت بلند پڑھیں۔ لوگوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس میرے بھائی جناب سید زین العابدین صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ترین عطا فرمائے۔ اللہ یہ سید الشہداء دنیا کی کسی سے بھی ہو رہی ہے غالباً تو سب کی ہوتی ہے، حفاظت فرمائے۔ اللہ کو دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جلب فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ایک صلوات اتنی بڑی بھیجیں جتنی محمد اور محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے جناب شکیل زیدی صاحب اور ساجد بختیاری صاحب، فردین قاسم صاحب، جناب محترم میر سجاد میر صاحب، سرکار علامہ جناب عباس صاحب اور شاعر حسینیت، شاعر انقلاب جناب میر تکلم صاحب، مالک ان سب کی توفیقات میں عطا فرمائے۔ اور میرے فوراً بعد سفیر بلاد، سفیر اعلیٰ جناب محترم میر صدیق صاحب تشریف رکھتے ہیں، خطاب فرمائیں گے۔ مولا ان کو عمر خیر عطا فرمائے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ 40 پر یہ تمام آباد کربلا اور شام تھے، اور وہاں سے فوراً بعد پہلی مجلس ہے یہاں، مالک ان کو مسجد سے عطا فرمائے۔ اور سجاد بخاری صاحب اور دیگر جتنے بھی ابا ہیں، زیادہ تفصیل میں گفتگو نہیں کرنا، ایک دو جملے تبرکاً فضیلت اہل بیت کے اور پھر جو زید بھائی نے کہا ہے اس پر دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا ہے بغیر کسی تمیز کے۔ میں نے بات کو شروع کیا، تھوڑا سا آپ ساتھ دیجیے گا۔ میں نے کہا دو ہستیاں ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، ایک ہستی ابھی باقی ہے جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے۔ سب آپ آمادہ ہیں ذکر اہل بیت سننے کے لیے۔ جن ہستیوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، پہلی ہستی حضرت بلال، دوسری ہستی جناب عباس، اور جسے خطاب کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے زمانے کا امام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ جناب بلال نے کعبہ کی چھت پر کب خطاب کیا؟ دیکھوں گا کہ اس جملے پر کون کتنا بولے گا۔ جب مکہ فتح ہوا، رسول نے بلال کو بلایا کہ بلال مکہ فتح ہوا ہے، اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان کہہ کر۔ اسے بولنا آتا ہے، مجلس حسین میں اسی سے مقابل ہوں۔ کیا کہا؟ اسلام کی فتح کا اعلان کرو، کیا کر کے؟ اذان کہہ کے۔ معلوم ہوا کہ اذان اسلام کی فتح کا اعلان ہے۔ تھوڑے لوگ بولے اذان کیا ہے؟ اسلام کی فتح کا۔ ذہن میں کوئی منظر یاد کراؤں کہ جب دربار یزید میں علی کی بیٹی نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور یزید نے دیکھا کہ دربار میں بھوچال آ رہا ہے، بغاوت ہونے والی ہے، 5-6 موذن اکٹھے کر کے کہا کہ تم اذان دو، میں اذان دے کر
تم اذان دو گے، میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کر اپنے محل میں چلا جاؤں گا۔ مؤذن کے لبوں پہ اللہ اکبر آیا، اس نے قدم تیز کیے۔ مؤذن کے لبوں پہ اشہد لا الہ الا اللہ آیا، اس نے قدم اور تیز کیے۔ ابھی یزید کا ایک قدم دربار میں، ایک قدم محل میں تھا، جب مؤذن کے لبوں پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، یا زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے سر اٹھایا، فرمایا یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا؟ ان ہاتھوں کی خیروں تو 14 کی بتا میں بولنے ہوتے باہر کا جہاں تک آواز آ رہی ہے میرا حیدری، بتا کے تو جا محمد تیرا نانا بولے گا میرا نانا۔ اب بات سمجھ میں آئی رسول نے کیا کہا؟ تھوڑی سی اور جلدی کیجیے گا کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو سننا چاہتا ہوں۔ مولا ان کو سلامت رکھیے، آباد و شاد رکھیے، اور یہ ذکر ان کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھیے۔ ذہن میں لطف لیجیے گا، جہاں تک آواز آ رہی ہے میرا ساتھ دیجیے گا۔ فرمایا بلال اذان دے کر اسلام کی فتح کا اعلان کرو۔ صاحب بلال جو اذان شروع کرنے لگے، رسول نے کہا ٹھہرو، آج ہم خوش ہیں، تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں۔ سرکار کیا مطلب؟ فرمایا اذان آج کعبہ کی چھت پہ جا کر دو۔ اب جس کے دل میں علی کی ولایت دھڑکن بن کر رہتی ہے، میں اسی سے مخاطب ہوں، بول سکتے تو بولیے گا۔ بلال کعبہ کی چھت پر آئے، اذان دینے سے پہلے خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگا سرکار ایک مشکل آ گئی۔ نبی نے کہا کیسی مشکل؟ کہا جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کے تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف، آج کعبہ کی چھت پر ہوں۔ سب بولے گا تو اٹھائے گا، سب بولے گا آپ سب کو سلام رکھے۔ پھر میں آج کعبہ کی چھت پر ہوں تو اذان کس کی طرف کر کے دوں؟ نبی نے کہا بلال یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے۔ سرکار کا مطلب کہ مجھ سمیت ہم سب یہاں بیت اللہ میں موجود ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے رو کر کے اذان دے، اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا۔ بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا تو نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خون کی شرافت، مسجد کا نمازی، تلوار کا شاکر، پیدا کا نمازی، حسین کا بابا، جبریل کو ساتھ برا کالی مولا کھڑا تھا۔ بلال نے چہرہ علی کی طرف کیا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، چہرہ علی کا۔ بلال اذان دے کر زمین پر آئے، پاس بیٹھنے والوں کا بلال، جب نبی نے کہا تھا کہ جس کی طرف جی چاہے رو کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان دی۔ بلال نے کہا چپ، ہم چیز سمجھ کے بھاگے چلتے ہیں، جس کا گھر تھا اسی کا چکا تھا۔ جس کا گھر تھا، جس کا گھر تھا اسی کا تک تو نہیں گئے بدل دیا۔ دوسری ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، کون؟ سرکار وفا آیا، کیونکہ پیر تکلم صاحب مولا آباد نے جیسے کہا کہ ساری دنیا ان کا لکھا پڑھ رہی اور اللہ کرے کہ یہ کام اسی طرح سلسلہ جاری و ساری رہے۔ میر سجاد میر صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میر صاحب مولا آپ کو علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ جب حسین حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے لگے، بلایا عباس، جی مولا، فرمایا صفین دنیا نے تیری شجاعت دیکھی، میں چاہتا ہوں کہ لوگ آج تیری فصاحت دیکھیں۔ میں نے ایک اشارہ کرنا اور بات آج کی آگے لے جانی ہے۔ مولا کیا کروں؟ ابھی سمجھاتا ہوں کیا کروں؟ فرمایا خطبہ دے۔ مولا خطبہ دینے کا انداز، فرمایا کعبہ کی چھت، ادارہ مناج الحسین ہے، سننے والے ہزاروں کی تعداد میں جتنے یہاں بیٹھے اتنے باہر بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ بول سکتے تو جملے پر ضرور بولیے گا۔ سرکاری وفد کا مولا کہاں خطبہ دینا ہے؟ میں نے تو بس اشارہ کرنا ہے۔ کیا کہا؟ کعبہ کی چھت۔ سرکاری وفد نے ہاتھ جوڑے، مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا مولا اگر میں کعبہ کی چھت پر جاؤں تو میں وہاں، تو یہاں۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا، ذرا سرکار وفا کی وفا دیکھیے اور پھر حسین کی قریبی دیکھیے۔ فرمایا مولا میں اگر کعبہ کی چھت پہ خطبہ دوں
میں وہاں پر آپ یہاں پر، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ، حسین نے کہا بات ممکن ہے، مولا کیسے؟ فرمایا میں اس دور کا محمد ہوں، تو اس دور کا علی ہے، ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسے ہی دیکھتا ہے۔ بھائی کے والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے بھائی کو مالک عمر خضر عطا فرمائے، گھبرا تو نہیں گئے؟ فرمایا ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسا۔ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ تیسری ہستی جس کو کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے، کون ہے؟ بولیے، امام ہے۔ ابھی آپ محترم سجاد احمد صاحب سے سن لیتے کتنے کیسے کیسے اشعار میں تکلم صاحب سرکار امام زمان کی بارگاہ میں گئے ہیں، تو جانتے کہ ظہور بھی میرے مولا کا کعبہ کی چھت سے۔ کہاں سے؟ سب بولو، کعبہ کی چھت سے۔ پالنے والے علی کی دستار امامت کا آخری وارث ہے۔ ظہور نجف سے کروا، کالی کعبہ، کعبہ کی چھت۔ بول سکتے تو بولیے گا۔ میں نے کہا خون حسین کا بدلہ لینا ہے تو ظہور کربلا معاملہ سے کروا لیں، کالی کعبہ اور کعبہ کی چھت سے۔ پالنے والوں کی فرمائش میں راز ہے۔ کیا راز ہے؟ فرمایا جب عسکری کا لال کعبہ کی چھت سے ظہور کرے گا تبھی تو دنیا کو علم ہوگا پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا۔ پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا، آخری بھی کعبہ سے آئے گا، تو علم ہو جائے گا کہ امام جب بھی ملتا ہے خدا کے گھر سے ملتا ہے۔ جو ہے آپ سے بولو، تم گھبرائے تو نہیں، کہاں سے ظہور ہوگا؟ تو بولو۔ میں یہ بھی آج کی بات چھوڑنے لگا تھا، لیکن میرے سبیر صاحب میرے بھائی ہیں، سفیر ابلا سفیر ادا، ان کا حکم نے کہا کہ دو چار اشعار، تو پھر میں محترم میر تکلم صاحب کی دو مصرے مجھے یاد آ گئے، اگر آپ بولیں گے تو شاید دو چار اور یاد آ جائیں۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، بولیے گا لطف آئے گا، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا بارہویں سرکار کے بغیر۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا بارہویں سرکار کے بغیر۔ اور خبر نہیں کہ جملے پر کون کتنا بولے گا، آپ سن چکے ہیں اپنی تکلم صاحب سے، علامہ صاحب سے، سجاد صاحب سے، ہر ایک نے کہیں نہ کہیں آ کر سرکار وفا کا ذکر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زین بھائی کی یہ قائم کردہ مجلس میں چاہتی بھی یہی ہے کہ ان کے ذکر سے پہلے باب الحوائج کا ذکر ہو، بول سکتے تو بولیے گا، بغیر کسی نمید کے دو میں سے پڑھوں گا۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا بارہویں سرکار کے بغیر۔ دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا، قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا، قائم نہیں لڑیں گے۔ آپ لوگوں کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ لاہور میرا اپنا گھر ہے کہ اگلے مصرے کو آپ کیسے سنیں گے، مگر ملتان میں نے یہ دو مصرے پڑھے تھے، اور اس وقت میر صاحب کے پاس جتنے انعامات تھے وہ بھی مجھے ملے، اور تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ کہاں تک ساتھ دیں گے، لیکن اگر بولیں گے تو لطف آئے گا۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا بارہویں سرکار کے بغیر۔ دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا، قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر۔ مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت، یہ لوگ اب نہ مانیں گے دربار کے بغیر۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت، یہ لوگ اب نہ مانیں گے دربار کے بغیر۔ بول سکتے تو بولیے گا۔ اور قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا اس لیے مینار کے بعد۔ اور وہ چاہتا ہے کہ جب بیت اللہ کی چھت سے قائم کا ظہور ہو اور وہ امام کی آواز پر نہ بیٹھے، جتنی طاقت تھی ہاتھ بنا کر کے جب سجدہ جو ہے قائم کہاں سجائیں گے
عباس کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر کوئی ایسی بھی قیدی ہے کہ جس کے مرنے کے بعد بھی اس کے زیور نہ ہوں؟ آپ سمجھ گئے کہ آج کی مجلس منسوب ہے اس شہزادی کے ساتھ جس کی زندگی کم اور دکھ زیادہ ہے. کوشش کیجیے گا ایام اللہ کی الوداعی راتیں شروع ہو چکی ہیں، رو سکتے تو روئیے گا. ابھی شام میں علامہ علیہ پاس صاحب اور کربلا معلم تمام میر صاحبان کئی وہ چیزیں بھائی شام میں تھے. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو ان کے در پر جا کر ان کا چہلم کرتے ہیں. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جنہوں نے اپنے بھائی کا چہلم منایا مگر 1 سال کے بعد. ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس کے اختتام میں میں آپ تک یہ جملہ نہ پہنچا سکوں، لیکن میں اتنے بڑے مولا کے مداح خان میر صاحب، تکلم صاحب، میر سجاد صاحب لکھنے والے یہ سارے احباب بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں ایک جملہ حسین بھائی کہنا چاہتا ہوں. اور اس جملے کا تعلق پہلے سننے سے ہے، اور اگر میں سمجھا دوں تو پھر آپ اتنا روئیں گے جتنا شہزادی چاہے گی. آپ سنتے تو ہے نا کہ علی کی بیٹیاں شام کی قید نبھا کر کربلا آئی تھیں. آپ جانتے ہیں سیدانیوں نے جب کربلا سے واپس یہ قافلہ مدینہ آیا تھا تو شہزادی ام البنین نے علی کی بیٹی سے ایک سوال کیا تھا. اس کا جواب سن لو، اگر میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا اور آپ کو آج کی مجلس کا مقصد معلوم ہو جائے گا. زین بھائی جناب بی بی ام البنین نے پوچھا تھا کہ شہزادی سال کی قید نبھا کر جب بھائی کا چہلم منانے اس کی قبر پہ پہنچی تو وہاں کیا ہوا؟ فرمایا ہونا کیا تھا اماں، دونوں ہاتھ میں نے اپنے مظلوم بھائی کی قبر پہ رکھے اور ایک ہی جملہ کا حسین سال بعد تیرا چہلم منانے آئی ہوں مگر سکینہ شام رہ گئی. ادرکم اللہ چہلم میں منانے تیرا آ گئی مگر سکینہ شام رہ گئی. اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ کی شہادت پڑھو. ہم سارے، میں نہیں، جتنے پڑھنے والے ہیں وہ یہی بات لاہور والوں سوچتے ہیں کہ کون سی سکینہ کی شہادت سنائیں. شام غریبہ وہ جو تماچے لگے وہ شہادت سنائیں، یا 11 محرم کو جب قافلے کو بے بلند اونٹوں پر بٹھایا گیا تو وہ سنائیں. اگر رونا چاہتے ہیں تو حسین کی بیٹی کی پہلی غربت یہ ہے 11 محرم کو ہر بیوی کو بے بلند اونٹ پر بٹھایا گیا، حسین کی سکینہ کو باندھا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تیاری کر کے آنا رونے کی، مانگی ہوئی خیرات ہے علی کی بیٹیوں سے. میں نے کہا جناب سکینہ سلام اللہ کو اونٹ پہ باندھا گیا. یہی وجہ ہے کہ کربلا سے جب قافلہ باہر نکلا ابھی کوفہ نہیں پہنچا، یہ مظلوم کربلا کا سر نوکے زنا پر ہو گیا. شمر دادیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا، پشت پہ دادیانہ مار کر کہتا سجاد بابا سے کہو کہ آگے چلے. حسین نے رو کر کہا، جب کہا بابا سے کہو آگے چلے، سید سجاد نے رو کے کہا بابا آگے کیوں نہیں چلتے؟ کہا سجاد میں کیسے چلوں، وہ تو میرے سینے پر سوتی تھی، میری سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی. نیچے گرنے کا نام آیا، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا. سید سجاد کے ساتھ حسین کی بیٹی کو تلاش کرنے گئی تو کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بیوی کی گود میں سکینہ آرام کر رہی ہے. جناب زینب آگے بڑھی، بچی کو لے کر گلے لگایا اور رو کر کہا سنو گے کہ اے بیوی تیرا شکریہ، شام غریبہ سے میری بیٹی نہ سو سکی، اسے تیری آگوش میں نیند آ گئی. یا اس بیوی نے نقاب ہٹا کے کہا زینب دادیوں کو گودیاں پڑیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کا کیا بات ہے؟ دادیوں کو گودیاں بڑی پیاری ہوتی ہے. سنو گے دربار جزیر میں یہ قافلہ آیا، ایک رسی کے گلے بندھے تھے. جب یزید شراب سے بیدار ہوا
اس نے رسیوں میں بندھے ہوئے گلوں کو دیکھا تو اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچی ہے جو کبھی اپنا ایک پاؤں اٹھاتی ہے، رک جانا، کبھی ایک پاؤں رکھتی ہے، اسے وجہ کیا ہے؟ سید سجاد نے رو کر کہا سب بیویوں کے قد بڑے ہیں، میری بہن کا قد چھوٹا ہے، جب بھی کوئی بیوی حالت رکوع سے قیام میں آنے لگتی ہے میری بہن کا گلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، چھوڑ دی میں نے ساری بات، بس شہادت کی بیوی کی آج کی بات سننا کہ جب جناب سکینہ کی شہادت کی رات کا وقت آئے نا، بیوی نے خواب میں بابا کو دیکھا، اٹھی رو کر کہا بھیا مجھے بابا سے ملا۔ سید سجاد سمجھ گئے میری بہن کی آخری رات ہے، آپ بھی بیٹیوں والے بیٹھے ہو جن کی چھوٹی اولاد ہے، ذرا میں جب دیکھنا۔ سید سجاد یزید کے پاس ہے، رو کے کہا آج میری بہن کی آخری رات ہے، ہو سکتا ہے تو میرے بابا کا سر دے دے، بہن کے لیے سر دے دے، میری بہن جب اپنے باپ کا سر دیکھے گی تو اسے نیند آ جائے گی۔ اس نے بکواس کرنے کا میں نے سنا ہے باپ بیٹی کا بڑا پیار ہے، آج بیٹی خود بلائے اور بابا کا سر آئے تو پھر پتہ چلے، اگر ماتم کرنا تو دیکھنا۔ سید سجاد نے لوگ کے کہا سکینہ آج امتحان ہے، بابا کو بلا، شام غریبہ کا جلا ہوا دامن پھیلایا، رونا سکینہ نے کہا بابا دشمن کا دربار ہے، بابا ایک بار میری گود میں بابا ایک بار میری گود میں آیا، حسین کا سر پرواز کیا، سکینہ کی گود میں آیا، 25 سر لے کر قید خانے میں آئی۔ سنو گے بچی نے اپنے آپ کو زمین پر لٹایا، اس درد کو بیٹیوں والے محسوس کریں گے، باپ کا سر سینے پہ رکھا، رو کر پہلا جملہ کہا بابا روز میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، کیا ہوا تھا آج تو میرے سینے پر سو؟ یہ کہہ کر بیوی نے کچھ بیان کیے اور بیوی کی شہادت ہو گئی۔ سنو گے پہلا بیان بابا آنکھیں کھول، تیرا قاتل کربلا سے شام تک مجھے دروازے مانگا، اجرکم اللہ۔ دوسرا بیان کر کے کہا بابا جو عید کے دن تو نے گوشت مارے کھلائے ہیں وہ شام غریبہ شب نے دروازے مار کے پھینس لیے۔ تیسرا بیان کر کے کہا بابا تیری بیٹی 4 سال میں ضعیفہ ہو گئی۔ سکینہ کی آواز رکی، سید سجاد نے جو ہاتھ لگایا رو کر کہا انا للہ اللہ اکبر، تیاری کر جانا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نہیں پڑھتا کہ کڑیوں والے ہاتھوں پر بہن کا میت لے کر قبرستان غریبہ میں کیسے دفنایا، ساری بات چھوڑ دی۔ جب یزید نے سجاد مولا سے کہا میں قیدوں سے رہائی دینا چاہتا ہوں، سید سجاد قید خانے میں آئے، اماں وہ کہہ رہا ہے قیدوں سے رہائی ہے، فرمایا میں رہائی لے کر کیا کروں گی؟ جو روز کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے، سجاد اب تو میری سکینہ بھی دنیا سے چلی گئی، اچھا وہ رہائی دینا چاہتا ہے تو اسے کہا پہلے مجھے ایک مکان دے، روتے آنا جہاں میں اپنے بھائی کی مجلس برپا کروں گی۔ رونے والوں بیوی کو مکان ملا جہاں بیوی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس برپا کی۔ اکثر مجلس کے اختتام پر زیارات نکلتی ہے، آج بھی زین بھائی سلجھنا کی شبی برآمد ہوگی، کہیں ادب کی شبی، کہیں تعزیہ کی شبی۔ رونے والے سنو گے یہ زیارات سب سے پہلے کہاں نکلی؟ یہ شام کے اسی مکان میں نکلی جہاں علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس برپا کی۔ علی کی بیٹی جب مجلس پڑھ چکی کچھ زیارات ہیں کیا کسی بیوی کی گود میں علی اکبر کا سر آیا، کسی کی گود میں حسین کا سر آیا۔ سید سجاد نے ایک گٹھڑی کھولی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر نکالی، اما یہ نہیں وہ چادر جسے بازار میں مانگتی رہی، پھوپھی یہ نہیں وہ چادر جسے دربار میں مانگتی رہی۔ تمام سیلانیوں کو ماتم کرنا تو آج کا آخری جملہ، چادریں بانٹ کر سید سجاد نے ایک ننھی سی چادر ننھے سے گوشوارے عباس کا سر لیا، اس مکان سے باہر چلے۔ علی کی بیٹی نے رو کے کہا سجاد کہا جا رہا ہے کہ اماں میرے ساتھ